بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ فیروزہ جمال بنت سید بشیر حسین مرحوم کی روح پاک کو ایصال فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد. مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی ہے اور ایک ماں کی مناسبت سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. حملتہ امہ وہنا علی وہن. قرآن خصوصیت کے ساتھ انسان کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہے. زحمتیں دونوں نے اٹھائی ہیں، پر اے انسان تمہاری ماں نے اپنے شکم میں تمہیں 9 ماہ رکھا ہے، اور 9 ماہ جب تمہیں رکھا تو تمہاری ماں دن بدن کمزور ہوتی گئی اور تم پروان چڑھتے گئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اور جب تم پیدا ہوئے اور تم نے اپنے قدم زمین پر رکھے تو پورے 2 سال تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلائے ہیں. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. ان 2 باتوں کے بعد کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تمہاری ماں نے تمہیں جب اپنے شکم میں رکھا تو کمزور ہوتی گئی اور تم پروان چڑھتے گئے، اور پھر تمہیں 2 سال تک تمہاری ماں نے دودھ پلایا. لہذا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. مجھ خدا کی قدردانی کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی قدردانی کرو. الی المصیر. اور دیکھو ہماری ہی بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تمہارے ماں باپ مجھ خدا کے خلاف کسی بات کی طرف دعوت دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ماں باپ کی پیروی میں انبیاء کا، صلحاء کا، صدیقین کا، مرسلین کا اتباع کرنا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، یہ ہم نے تمہیں دستور بتائے ہیں اور پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو اس بات کی طرف تاکید کرتی ہیں کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور قرآن کی اس آیے مبارکہ نے بھی کہا کہ تمہاری ماں نے یہ زحمتیں اٹھائی ہیں، لہذا انشکر لی ولوالدیک، میری قدردانی کرو اور اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ کیوں اللہ کی قدردانی کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے اتنے مہربان ماں باپ عطا فرمائے ہیں، اس لیے خدا کی قدردانی کی جائے گی۔ ماں باپ کی کیوں قدردانی کی جائے؟ ماں باپ کی اس لیے قدردانی کی جائے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دینا چاہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے دیا ہے۔ ہماری حیات اور وجود کا ذریعہ جسے بنایا وہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو جب زندگی کو ہمارے ماں باپ کے واسطے سے دیا، تمام کمالات کو انہی ماں باپ کے ذریعے سے عطا فرمایا، اسی لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، حضور پاک کی یہ حدیث ہے، ادبوا اولادکم فی بطون امہاتکم، اے لوگو تم اپنے بچوں کی تربیت اس وقت کرو جب تمہارے بچے اپنی ماں کے شکم میں ہوا کرتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ کیف ذالک، کا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہوگا کہ بچے کی تربیت ماں کے شکم سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ ادبوا اولادکم فی بطون امہاتہم، جب تمہاری اولاد اپنی ماؤں کے شکم میں رہا کریں تو تم اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ کیف ذالک یا رسول اللہ، ایسے کیسا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا بِإِطْعَامِهِمْ الْحَلَالَ، انہیں رزق حلال کھلایا کرو، رزق حلال کھلا کر اپنے ماں کے شکم میں جو بچے ان کی تربیت کیا کرو۔ اگر آپ علماء کی، صلحاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، چاہے وہ شیخ اعظم انصاری ہوں، چاہے وہ مقدس اردبیلی ہوں، چاہے ہمارے علماء اور صلحاء کی فہرست ہو، سب کے پیچھے ان کی تربیت میں، انہیں صاحب کمال بننے میں ان کے ماں باپ کا کردار ہے۔ اسی لیے مقدس اردبیلی، کیا شرف ہے مرحوم مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ کا، امیر المومنین علی علیہ السلام کے زری کے بغل میں جس ہستی کی قبر ہے اسے مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے۔ آخر کس ذات نے مقدس اردبیلی کو یہ شرف عطا کیا؟ مقدس اردبیلی کو یہ کمال کہاں سے ملا؟ اسی لیے مقدس اردبیلی کی مادر گرامی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے اولاد کی تربیت میں کون سے کارنامے انجام دیے، تو مقدس اردبیلی کی والد ماجدہ نے چند اہم باتیں بتائیں، جس میں سے پہلی بات، اس پہلی بات کو بتانے کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے تو ہم اس سے پرہیز کرتے،
ایک مرتبہ ہم یہ جانتے کہ یہ چیز حلال ہے تو ہم اسے استعمال کرتے، پر ایک جگہ ہمیں پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ تو جو لوگ تقوی سے زیادہ اوپر کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، جسے ورع کہا جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شبہناک چیز، معلوم نہیں حلال ہے یا حرام۔ دین سے پوچھئے گا تو دین کہے گا کہ جائز ہے، لیکن اخلاق میں ورع کا مرحلہ یہ ہے کہ تقوی سے اوپر کی حالت جو ورع ہوتی ہے وہ آپ سے کہے گی کہ نہیں، جو چیز تمہیں معلوم نہیں حلال یا حرام تو تم اس سے اجتناب کرو۔ اسے کہتے ہیں شبہناک چیز۔ مقدس اردبیلی کی مادر گرامی تقوی سے اوپر جا کے مقام ورع پہ فائز تھیں۔ انہوں نے کہا پہلا کام زندگی میں یہ کیا کہ کبھی بھی شبہناک چیز میں نے استعمال ہی نہیں کی، وہ چیز جس کے حلال یا حرام ہونے کا پتہ نہ ہو میں نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے صاحب کمال بننے میں اس کی ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نامحرم کی طرف نظر نہیں کی ہے۔ کیا شرف ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنی طہارت ہے، اور کتنی باطنی معنویت اور روحانیت کی حاملہ ہیں کہ کسی بھی نامحرم کی طرف نظر نہیں کی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ میں نے اپنے بچے کو بغیر وضو کیے ہوئے دودھ نہیں پلایا ہے۔ یہ کہنا اور پڑھنا بہت آسان ہے، مگر بچے کو رات کے ٹھنڈی رات میں اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ماں کیا کوئی بھی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوئی ہوئی رات میں جگ کے وضو کرنا یہ عظیم ماؤں کا کارنامہ ہوتا ہے۔ کہا اپنے بچے کو بغیر وضو کیے ہوئے میں نے دودھ نہیں پلایا، بس شبہناک غذا نہیں استعمال کی، کسی بھی نامحرم کو نہیں دیکھا، بغیر وضو کیے ہوئے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ چوتھی بات میں نے ہمیشہ اپنے بچے کی پاکیزگی کا خیال کیا کہ میرا بچہ نجس نہ رہے، میرے بچے کے جسم کے اندر نجاست نہ جانے پائے، میرا بچہ طاہر، میرا بچہ پاک و پاکیزہ، میرا بچہ صاف و ستھرا رہے۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں بات یہ بتائی مقدس اردبیلی کی مادر گرامی نے کہ میرا بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھیوں پہ خاص توجہ کی ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میرے بچے کے دوست و احباب کیسے ہیں۔ یہی حدیث کہہ رہی ہے ادبوا اولادکم فی بطون امہاتہم، جب تمہارے بچے اپنی ماؤں کے شکم میں رہا کریں تو وہیں سے تربیت شروع کرو۔ تربیت کیسے ہوگی؟ بے اطعامہم الحلال، انہیں رزق حلال کھلایا کرو۔ ایک صاحب ایمان ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ قرآن نے ماں باپ کے لیے بڑی تاکیدیں کی ہیں، جس میں سے آج کوشش کروں گا 3 اہم باتوں کو بتانے کی۔ پہلی بات قرآن نے جو کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بڑی عظیم بات ہے۔ آپ ذرا پیغمبر پاک کی اس حدیث پہ تو توجہ کریں، کس سرمایے کو، کس وجود کو ماں باپ کہا جاتا ہے۔ ما من ولد بار ینظر الی والدیہ بنظر رأفۃ الا لہو بکل نظر رحمت حجۃ مبرورہ۔ اگر ایک نیک اولاد اور صالح اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، رأفت، الفت اور محبت کی نظر سے دیکھیں، تو حدیث کہتی ہے کہ ہر نظر کے بدلے 1 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ تو راوی نے پوچھا ان نظر کل یوم 100 مرہ،
اللہ کے نبی یہ بتائیے، اگر کوئی ایک انسان اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے، آپ نے کہا 1 مرتبہ دیکھے تو 1 حج مقبول کا اسے اجر دیا جائے گا، اور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو نبی پاک نے کہا اللہ اکبر و اطیب، کیا تم سمجھتے ہو کہ رحمت الہی کا جو خزانہ ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی؟ جو تم سوچ رہے ہو نا، میرا خالق و مالک اس سے بہت بلند و بہت برتر ہے۔ ہاں اگر 100 مرتبہ تم اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حج کتنی عظیم عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث نے کہا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، ان 5 ستون میں ایک ستون کو حج بتایا گیا، ایک ستون کو۔ اور آپ غور تو کریے کس فہرست میں حدیث نے ماں باپ کو لا کے کھڑا کیا، جہاں حدیث یہ کہتی النظر الی الامام المقسط عبادہ، امام عادل کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ان صفوں میں جہاں امام کو دیکھنا عبادت، جہاں کعبے کو دیکھنا عبادت، جہاں کے اوپر قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، حدیث نے کہا النظر الی والدیہ حبا لہما عبادہ۔ آپ انصاف سے بتائیے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا، اس میں کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، تیسری حدیث اور پڑھنا چاہوں گا۔ صرف اتنی بات نہیں حدیث نے کہی، من قبل بین عینی ام کان لہ سترا من النار، اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا کرو۔ ممکن ہے کہ ایک انسان اسے چھوٹا سمجھتا ہو، اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو کان لہ سترا من النار، یہ کل جہنم سے حجاب بن جائے گا۔ یہ ایک بوسہ جو تم نے اپنی ماں کی پیشانی پہ دیا ہے نا، یہ اتنا وزن ہے اس کے اندر کہ یہ تمہیں جہنم سے بچا لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کہ کل خدا کی بارگاہ میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک انسان اپنے ماں باپ کا نیک تھا، اس عمل کا وزن کتنا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کل محشر میں یہ کہا جائے کہ سارے عمل پہ بھاری ہوگا، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے۔ اسی لیے پیغمبر پاک کی حدیث ہے کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے۔ بس قرآن کی پہلی تاکید یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارے علماء کی سیرت سے ایک بہت عظیم عالم دین کی ایک سیرت ماں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آیت اللہ سید بہاؤالدین مہدوی کئی بھائی تھے، مگر یہ بھی ہر ایک کو شرف نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بہت سارے لوگوں کے کئی بھائی بہن ہیں، پر ماں باپ کو کوئی ایک ہی دیکھتا ہے۔ آیت اللہ سید بہاؤالدین مہدوی کے والد کا انتقال پہلے ہوا، یہ کئی بھائی تھے ماں باپ کے ساتھ، بس قرآن کا پہلا دستور یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ان کے کئی بھائی تھے، والد دنیا سے جب رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری ماں میرے ساتھ رہیں گی، اور اپنے بھائیوں کو جا کے منایا۔ بھائی میں تو شاید بوجھ سمجھوں، مگر کیا عظیم درس دیا۔ جب بھائی مان گئے اور سارے بھائی اس بات پہ تیار ہو گئے کہ اچھی بات ہے والدہ آپ کے ساتھ رہیں گی، تو اس نعمت پہ مسلسل خدا کا شکریہ ادا کرتے تھے، اے اللہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میری ماں میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے پہ بوجھ سمجھتی ہے، پر جو دین شناس ہوتا ہے، جو قرآن سے واقف ہوتا ہے، اور جو معارف اہل بیت اور علوم آل محمد سے آگاہ ہوتا ہے، وہ خدمت والدین کو اللہ کی ایسی نعمت سمجھتا ہے جس پہ مسلسل خدا کا شکریہ ادا کیا جائے۔
تو مسلسل خدا کی بارگاہ میں مسلسل یہ شکریہ ادا کرتے تھے کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میری ماں میرے ساتھ رہتی ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات ہر سفر میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے گئے. نجف اشرف جب پڑھنے جانے کا مسئلہ ہوا تب بھی کہا کہ بھئی میری ماں ہے، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ ذرا اس پہ توجہ کریے کہ کوئی بھی ایسا سفر نہیں ہے جس میں اپنی ماں کو ساتھ نہ لیا ہو. میں آج کا ایک جوان اور آج کا ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری ماں، ہمیں جانا ہے گھومنے، ہمیں سفر کے اوپر جانا ہے، ہماری ماں ہمارے سفر میں مزاحم ہوگی، ڈسٹرب کریں گی ہماری خوشحالی میں. مگر دین شناس انسان ہر سفر میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھا. یہ دوسری بات. تیسری بات، یہ بہت آسان ہے یہ باتیں کہہ دینا، پر عمل کے میدان میں بڑا سخت ہے. آپ انصاف سے بتائیے، ایک بوڑھی ماں ہو اور ایک انسان، ایک جوان بیٹا ہو اور اس کے ساتھ چلنا ہو. کسی بھی کبھی بھی اپنی ماں کے آگے نہیں چلے. کیوں بھائی صاحب اپنی ماں کے آگے نہیں چلے؟ اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اسی کا صدقہ ہے، میری ماں کا صدقہ ہے، اس سے ملا ہے. اسی لیے تو شیخ اعظم انصاری ہر رات کو اپنی ماں کا ہاتھ چومتے تھے، اور جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنی ماں کو بتا کے نکلتے تھے. ماں کو بتا کے اتنا اپنی ماں کے ہاتھ کو چوما کہ ہاتھ کو چومنے ہی کے ذریعے سے، اسی ایک عمل کی برکت سے اللہ نے انہیں کیا شرف دیا ہے، جہاں نے تشیع کا مرجع بنایا ہے، مرجعیت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے. بس کبھی بھی آگے نہیں چلے. یہ تیسری بات. چوتھی بات، اتنا عظیم عالم دین جب اپنی ماں کے سامنے بیٹھتے تھے نا تو زانوئے ادب کو تہہ کر دیتے تھے. کبھی بھی اپنے ماں کے سامنے پیر نہیں پھیلایا. یہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات، ہر ضعیف ماں اور ہر ضعیف باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے جوان اولاد اس کے ساتھ بیٹھے. کون ماں ایسا؟ آپ ذرا کسی ضعیف ماں اور کسی بوڑھے باپ سے آپ پوچھئے کہ کیا اس کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ بیٹھے؟ تو سید آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی مغربین کے بعد تھوڑی دیر مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد اپنی ماں کے کمرے میں چلے آتے تھے، یا خود ان کی ماں ان کے کمرے میں آ جاتی تھی. جب تک ان کی مادر گرامی کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی، کام کرتے تھے. پہلا کام، ان کے ماں باپ کی نماز قضا نہیں تھی. اس پہ بھی ذرا توجہ کریے گا. سید آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی کے والدین کی نماز قضا نہیں تھی، مگر سوچتے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کی نماز ایک مرتبہ خود میں پڑھ دوں. بڑا شرف ہے بھائی صاحب. اپنے ماں باپ کی مکمل نماز ادا کی، جبکہ ان کے ماں باپ کی نماز قضا نہیں تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات، شب جمعہ مسجد کے خادم کو یا مدرسے کے خادم کو پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج رات کو جو کھانا تمہیں پسند ہے وہ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کھاؤ. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، میں نے جمعرات کو کھانا بنایا اور اپنے گھر سے بنا ہوا کھانا دوسرے کو دے دیا، تو معلوم نہیں کہ جو مجھے پسند ہے وہی دوسرے کو بھی پسند ہو. بھئی میں اچھے ہوٹل میں جا کے کھا سکتا ہوں، پر ایک غریب، اس کا بھی تو دل چاہتا ہے، تو کیوں نہیں کسی غریب کے لیے ایک دن ایک ہوٹل بک کر دیا جائے کہ وہ جائے اپنی فیملی کے ساتھ کھا لے اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے. میرے ماں باپ اور کبھی بھی بتاتے نہیں تھے، تو جمعرات کو مدرسے کے خادم یا مسجد کے خادم کو پیسے دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو کھانا تمہیں پسند ہو وہ تم کھا لینا، اور سوچ لیتے تھے کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو. روایتوں سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ
کھانا کھلانے کا اجر کچھ زیادہ ہے، یعنی اپنے مرحومین کی طرف سے اطعام کرنے کا اجر کچھ زیادہ ہے۔ یہ دو باتیں، پس پہلے ساری نماز پڑھی، جمعرات کو مسجد یا مدرسے کے خادم کو پیسے دیتے تھے کہ جا کے وہ اچھے سے اچھا جو اسے پسند ہو، اسی کو کہتے ہیں نا کہ نماز کے بعد سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کو حل کیا جائے، کسی انسان کے دل کو شاد اور خوشحال کیا جائے۔ تیسری بات، مسلسل یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارض اننا والدینا، انا والدینا، اللہم ارض انا والدینا، اے میرے اللہ ہم سے میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو راضی کرتے۔ کیا کتنا عظیم، اس لیے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تو سب کچھ راضی ہے۔ اللہ راضی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر۔ یہ پہلا حصہ میری گفتگو کا پہلا حصہ جو قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا حصہ، دوسری بات ہے انفاق کا، کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو بڑی توجہ کی طالب ہے، اور جو آیت متوجہ کرے کہ انسان غور کرو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اس آیے کریمہ کی شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ عمرو بن جموح ایک بہت پیسے والا انسان تھا، بوڑھا انسان تھا، پیسے بہت تھے، اور نبی کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی میں کیا خرچ کروں۔ بہت توجہ کریے گا، سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں کیا خرچ کروں۔ توجہ کریے گا، دو سوال ہیں، کیا خرچ کروں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کروں۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، آ کر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کیا کہاں خرچ کروں، یہ سوال نہیں کیا، اس نے سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی میں کیا خرچ کروں۔ تو آیت نے اس کے اس سوال کا جواب نہیں دیا، آیت نے یہ کہا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کیا خرچ کرتے ہو، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کرتے ہو۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوچھ یہ رہا ہے کیا خرچ کریں، آیت کہہ رہی ہے کہ کل ما انفقتم من خیر، جو بھی تمہیں خرچ کرنا ہو، اللہ اللہ، جو بھی فائدے مند چیز خرچ کرو جو تمہارے ماں باپ کے لیے مفید ہو، جو بھی خرچ کرنا ہو، فللوالدین، پہلی جگہ دیکھو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کے بعد یتیموں پہ خرچ کر، اقربین قریبی رشتہ داروں پہ، اس کے بعد یتیموں پہ خرچ کرو، اس کے بعد مسکینوں پہ خرچ کرو، اس کے بعد راہ خدا میں ابن سبیل پہ خرچ کرو۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں دو بوڑھے ماں باپ تھے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھا باپ، جن کا صرف اور صرف ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی جوان بیٹا تھا۔ ہر روز صبح کے وقت اپنے ماں کو دوش پہ لاد کے لاتا تھا، مسجد النبی کے پاس رکھ دیتا تھا، پھر اپنے باپ کو لاد کے لاتا تھا، مسجد النبی کے پاس رکھ دیتا تھا۔ دن بھر یہ ماں باپ مسجد النبی کے پاس رہتے تھے، اور یہ چلا جاتا تھا کام پہ تاکہ پیسے کما کے لائے تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے۔ رات کو پلٹتا تھا، پھر اپنے ماں باپ کو اٹھا کے گھر لے جاتا تھا۔ یہ ہر روز کا اس کا دستور تھا، اپنے دوش پہ اپنے ماں باپ کو لاد کے لے آتا تھا،
مسجد النبی کے قریب رکھ دیتا تھا، دن بھر جا کے کام کرتا تھا کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، پھر رات کو اپنے ماں باپ کو گھر اٹھا کے لے جاتا تھا۔ کچھ دن دیکھا کہ اب وہ ماں باپ آ ہی نہیں رہے، اور کتنی دقیق نظر ہے اللہ کے نبی کی، کتنی دقیق نظر ہے ہر ایک کی، جو ہر روز یہاں آتے تھے اور رہتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، ان کا ایک ہی جوان بیٹا تھا جو انہیں صبح لاتا تھا، رات کو واپس لے کے جاتا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب دنیا سے چلا گیا، اب ان کے پشت پہ لاد کے لانے اور لے جانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی گرامی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ماں باپ کی اولاد ہے نا تو اسی جوان کی طرح ہونا چاہیے۔ کہ اگر اولاد ہے تو اس جوان کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے پشت کے اوپر لاد کے اپنے ماں باپ کو لے آئے اور پھر جائے تلاش معاش میں، پھر جائے پیسے کمائے تاکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اور پھر اپنے گھر واپس لے کر جائے۔ کہ اگر اولاد ہو تو ایسی جو اتنی ماں باپ کی قدردانی کرتی ہو، ایسی اولاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ چھٹے امام نے حدیث ارشاد فرمائی، یہ بھی غور کرنے کی ہے، ما یمنع الرجل منکم، آخر کیا چیز ہے جو تم کو روکتی ہے؟ اب ساری بشریت کو چھٹے امام نے خطاب کیا، بھئی سے چلے جائیں تب بھی آقا کیا کریں؟ آقا کیا کریں؟ یصلینہما، اپنے ماں باپ کی طرف سے نمازیں پڑھو، یتصدق عنہما، ان کی طرف سے صدقہ دو، یحج عنہما، ان کی طرف سے حج پہ جاؤ، یصوم عنہما، ان کی طرف سے روزے رکھو۔ بہت توجہ کریے گا، ظاہری اعتبار سے اگر میں اپنے ماں باپ کے لیے نماز پڑھواؤں تو پیسے لگیں گے، تو ظاہری اعتبار سے تو میرے پیسے جا رہے ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پیسے جا رہے ہیں، مگر حدیث کہتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو فَيَكُونُ الَّذِي اسْتَنَعَلَهُمَا، تو جو تم نے کیا ہے نا اس کا پورا پورا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا، یہ پہلی بات۔ وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، تو میں بھی اس کا ثواب ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے نماز روزے صدقے دیے اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ پھر آگے کا فقرہ قابل غور ہے، آگے کا فقرہ یہ کہ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، چونکہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ہے، چونکہ تم نے صلہ رحم کا ثبوت دیا ہے، تو اللہ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ خیر کثیر، شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ یہیں سے ملا کہ میرے باپ بیمار تھے تو میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے اپنی توان کے مطابق اپنے والد پہ خرچ کرتا تھا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی سکت کے مطابق اپنے والد ماجد کے اوپر صرف کرتا تھا۔ اس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، سب کچھ مجھے اس کے صدقے میں ملا ہے۔ بس پہلا حکم اسلام کا نیکی کرو، دوسرا حکم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اچھا جب خرچ کی بات آئی کہا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور توجہ کریے کیا قرآن نے ظرافتوں پہ توجہ کی ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جانیں، اس لیے کہ لوگ جزا نہیں دے رہے ہیں، بہت اہم بات ہے، جزا خالق کے ہاتھ میں ہے اور خالق دیکھ رہا ہے۔ خوب اخلاص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے نا، اگر اخلاص ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، خدا جو ہے نا آگاہ ہے، جو جزا دینے والا ہے، جو اجر دینے والا ہے وہ خدا آگاہ ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات حدیث نے کہی کہ ماں باپ کی خدمت جہاد سے افضل ہے، راہ خدا میں تلوار چلانے سے افضل۔ ایک جوان آیا نبی کے پاس، اللہ کے نبی انی شابٌ
नशीतुन ओहिब्बुल जिहादा ली वालिदतुन तकरहु ज़ालिक। अल्लाह के नबी, मैं एक जवान हूँ और मैं जिहाद को दोस्त रखता हूँ, मगर मेरी माँ नहीं चाहती है। तो नबी ने कहा इरज, पलट जा, फकुन मा वालिदतिक, जा अपनी माँ के साथ रहे। क्या शान है एक माँ के। आयतुल्लाह शेख आज़म अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर सिर्फ और सिर्फ माँ जिंदा रहे और कुछ ना करे तो बलाएं टल जाती हैं। कहा फकुन मा वालिदतिक, अपनी माँ के साथ रहे। फिर नबी ने कसम, वल्लदी बाअसनी बिलहक नबिया, उस खुदाए बरहक की कसम जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, लउन सुहाबिका लैलतन, तेरी माँ का एक रात तुझसे मानूस हो के गुजार लेना साल भर राहे खुदा में जिहाद करने से अफजल है। बस सिर्फ तेरी माँ तेरे साथ सुकून से उनसियत के साथ रह ले, इतना अपने माँ के लिए उनसियत फराहम करना राहे खुदा में साल भर जिहाद करने से अफजल है। ये तीन बातें। चौथी बात, और इसी पे रब्ते मसाइब दे के जहमत को तमाम करूँगा। चौथी बात हमारे और आपके चौथे माम ने सहीफ़ सज्जादिया में एक मुस्तकिल दुआ है, वो 24वीं दुआ है, वो माँ बाप के हक़ में की है, वो भी अपने माँ बाप के लिए। हमारे और आपके चौथे माम ने अपने माँ बाप के लिए, माँ जनाब शहर बानो वालिद माजिद सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन रिसालतुल हुकूक में हर इंसान को मेरे इमाम ने मुतवज्जे किया कि अपनी माँ की कदरदानी करो। फ़हक़्क़ु उम्मिक अंता अलमा अन्ना हमलत का हैसुला यहमिलु अहदुन अहदा। ए इंसान, इतना मुतवज्जे रहे कि तुम्हारी माँ ने तुझे वहाँ रखा है जहाँ कोई इंसान किसी दूसरे को नहीं रख सकता। पहली बात, अपनी शिकम में तुझे रखा है, ये पहली बात इमाम ने। वतअमत कमिन समरत क़ल्बिहा माला युतिमु अहदुन अहदा, उसने खून जिगर खिलाया है, वो चीज़ खिलाई तुझे कि ज़मीन का कोई भी फ़र्द किसी को नहीं खिला सकता। वह वक़्त कब समइहा व यदिहा व रिजलिहा व शअरिहा व बशरिहा व जमीए जवारिहा, और अपने पूरे वजूद से तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हिफाजत की है। अपनी माँ का ख्याल करो। और उसके बाद मेरे इमाम ने कहा कि जब तुम ज़मीन पर तुमने कदम रखा तो अपनी माँ का किरदार देखो ना। हर इंसान को मुतवज्जे किया। फर्रज़ियत अंतशबा व तजुवहिया, खुद भूखी रही मगर तुम्हें खाना खिलाया है। भाई सोचिएगा कि आखिर दीन में माँ बाप का क्यों इतना बड़ा मर्तबा है, क्यों इतना। वो कुर्बानी जिसकी पूरी जिंदगी कुर्बानी हो उसे माँ बाप कहा जाता है, उसे माँ बाप कहा जाता है। फरज़ियतन तशबा व तजुवहिया, खुद भूखी रही और तुझे खाना खिलाया। तकसू का व तअरा, खुद को पहनने के लिए लिबास न थे मगर तुम्हें लिबास पहना दिया। तुम्हें तुरवी का व तस्मा, खुद प्यासी रह गई मगर तुम्हें सैराब कर दिया। तो जिल्लो का व तज़हा, खुद धूप में रह गई मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए साया फराहम किया। उसके साये के लिए छत न थी मगर तेरी माँ ने तुझे साये में रखा है। तुन इमुका बेबुस्या, सख्ती में रह के तेरे लिए खुशहाली के लम्हात फराहम किए। वह तुन इमुका बेबुस्या, रात भर जाग के तेरी माँ ने तुम्हारे लिए ख्वाबाए शीरी के लम्हात, तुम सोते रहे और तुम्हारी माँ रात भर जागती रही। फिर आगे बढ़कर इमाम ने फरमाया कान बतनुहा लका वियान, तुम्हारी माँ का शिकम तुम्हारी खिलकत का ज़र्फ बना रहा। वह हिजरुहा लका हवान, तुम्हारी माँ की आगोश तुम्हारे लिए गहवारा बनी रही। वह नफ्सुहा लका विकान, तुम्हारी माँ का वजूद तुम्हारे लिए हिफाजत का ज़रिया बना रहा। आप ज़रा से गुजारिश थोड़ा सा आगे आ जाए, एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात का सहारा दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
वकान नफ्सुहा लका व्यान व हिजरुहा लका हवान व सदियुहा लका सकान, तेरी माँ का सीना तेरे सैराब होने का चश्मा बना रहा। वकान नफ्सुहा लका विकान, पूरा वजूद तेरी माँ का तेरी हिफाजत का जरिया बना रहा, तेरी हिफाजत का जरिया। तो बाशिरो लका हर दुनिया व बरदा, तेरी माँ ने तुम्हारे लिए दुनिया की तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त की। फतशकुरहा अला ज़ालिक, ऐ इंसान अपनी माँ की कदरदानी कर, ऐ इंसान अपनी माँ की कदरदानी कर। वला तक़दिरु अलैहि इल्ला बिऔनिल्लाहि व तौफ़ीक़े, हाँ अगर अपनी माँ की कदरदानी करना हो तो खुदा की तौफीक की ज़रूरत है, मदद इलाही और तौफीक परवरदिगार जब इंसान के शामिल हाल होती है तो फिर इंसान अपने माँ बाप का खिदमत गुजार बनता है, अपने माँ बाप का खादिम बनता है। बस पहली बात कुरान ने कहा कि माँ बाप के साथ नेकी करो, दूसरी बात कुरान ने कहा कि अपने माँ बाप पे खर्च करो। तमाम मराजे का फतवा है, आप देख लें जाके, अगर माँ बाप गरीब हैं और औलाद के पास पैसे हैं तो वाजिब है औलाद के ऊपर अपने माँ बाप पे खर्च करना। अगर माँ बाप गरीब और औलाद मालदार है तो वाजिब है और शान के मुताबिक खर्च किया जाएगा। मेरे माँ बाप की शान क्या थी। तीसरी बात, माँ बाप के साथ, माँ के साथ उनसियत राह खुदा में जिहाद करने से अफजल है। चौथी बात यह है कि शब जुमा, शब मग़फ़िरत खुद माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना ये गुनाहान कबीरा का कफ़ारा है, गुनाहान कबीरा का कफ़ारा है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, नबी पाक के पास आके एक शख्स कहता है मा मिन अमलिन कबीहिन इल्ला क़द अमिल, तो अल्लाह के नबी हर बुरा काम किया है, क्या भी तौबा का रास्ता है? हल मिन तौबा, क्या तौबा का रास्ता है? तो नबी ने पूछा हल अहदुम मिन वालिदैक हय्युन, क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? नाम या रसूल अल्लाह, भी मेरे बाबा जिंदा हैं। तो कहा जाओ अपने बाप की खिदमत करो। और जब पलट गया तो नबी ने कहा ऐ काश इसकी माँ जिंदा होती, ऐ काश इसकी माँ जिंदा होती तो मैं कहता कि अपनी माँ की खिदमत करो। इस सरमाए को, इस अजीम वजूद को अल्लाह ने हमारे दरमियान रखा है। वो लोग खुश नसीब हैं जो ज़िंदगी में और मरने के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। इसीलिए हदीस ने कहा कि क़यामत के दिन सैयदुल अबरार वो बनेगा जो मरने के बाद अपने माँ बाप को याद करेगा। बस इतनी बात के बाद इतना कहना चाहूँगा, आपको पता है बड़ा सख्त होता है, बड़ा सख्त होता है कि एक माँ औलाद से छूट जाए और किसी की माँ दुनिया से रुखसत हो तो ये वही समझ सकता है जिसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। तब माँ के लिए भी बड़ा सख्त होता है कि माँ की ज़रा मोहब्बत का तो आप अंदाज़ा लगाएं। माँ अपनी औलाद की जुदाई को बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं कर सकती। कुरान ने एक माँ से जब उसका बच्चा छुड़ाया तो कुरान ने 4 वादे दिए। और जब कुरान ने एक माँ से कहा कि ऐ मूसा की माँ अपने बच्चे को दरिया में डाल दे, 4 वादे कुरान ने दिए हैं, तो फिर एक माँ तैयार हुई, ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैके व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, डरो नहीं। पहला वादा हुज़्न ना करो, दूसरा वादा हम तुम्हारा बच्चा पलटाएंगे, ये तीसरा वादा कुरान ने दिया। और चौथा वादा दिया कि तुम्हारे बेटे को नबी बना के पलटाएंगे। तब मूसा की माँ ने बच्चे को दरिया में डाला। मगर करबला में एक माँ थी, करबला में एक माँ थी जिस माँ को रबाब कहा जाता है, जिस माँ को रबाब का, ये बनी हाशिम के घर की न थी ये माँ, मगर जिसने खानदान अहले बैत की लाज रखी है उस माँ को रबाब कहते हैं।
اس ماں کو حسین نے وعدہ نہ دیا تھا، مگر جیسے امام در خیمہ پہ آئے تو علی اصغر کو لینے کے لیے وہاں پہ رباب کو وعدہ نہ دیا گیا تھا۔ رباب نے اپنے بچے کو راہ خدا میں قربان کر دیا، مگر ہائے رے میری جان قربان ہو، رباب جیسی ماں پہ، دنیا کی ماں کو رباب نے درس دیا ہے کیسی تربیت ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ ارے مقتل سے گزر رہا تھا تو ہر بی بی نے اپنے کو لاش حسین پہ گرا دیا۔ زینب نے اپنے ماں جائے کے لاشے کو ہاتھ میں لے کے کہا انت اخی انت اخی، اے میرے ماں جائے، ارے تمہاری بہن پہچان نہیں پا رہے، کیا تو ہی میرا بھیا ہے، کیا تو ہی میرا بھیا، مگر رباب کا کردار نظر نہیں آتا۔ ہاں جب رہائی کے بعد رباب قبر سکینہ پہ آئی تو قبر سکینہ کو خطاب کر کے کہا اے سکینہ، ارے ہم کربلا جا رہے، کیا تم کربلا نہ چلو گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اماں کربلا جائیے گا تو میرے بابا کو سلام کہیے گا۔ ارے اماں بابا سے کہہ دیجئے گا سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اسی لیے رباب جب قبر حسین پہ پہنچی تو رباب نے کہا اے میرے والی ارے میری سکینہ زندان شام میں تنہا رہ گئی۔ اور جب زینب نے رباب سے کہا اے رباب مدینہ واپس چلیے، تو رباب نے شہزادی سے کہا اے شہزادی میرا مدینے میں کچھ بھی نہیں، میری سکینہ ارے زندان شام میں رہ گئے، میرا اصغر یہاں سو رہا، ارے زینب یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے۔ رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ اسی لیے زینب جب مدینہ پہنچے روضہ رسول کا دروازہ پکڑ لیا، نانا میں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا ماں جایا عظیم ہو گیا، نانا میں اماں کی کمائی کو، میری اماں کی کمائی کربلا میں قتل ہو گئی، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین ذبح کر دیا گیا۔ فضا میں کوہرام واہ حسینہ واہ مظلوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك یا اللہ 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 یا اللہ
سمجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جن مرحومہ کے سال ثواب کے مجلس سے معبود ان کی روح کو شاد فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا، معبود ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے روحوں کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومہ فیروزہ جمال کی روح پاک کو حساب